بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ وہی دربار ہے کہ جہاں حضرت عبداللہ عفیف جو حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے، بہت جلیل القدر ہیں، ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں اور دوسری جنگ صفین میں نابینا ہو گئی تھی۔ ایک تیر لگا تو آنکھ چلی گئی، پھر دوسری جنگ میں دوسرا تیر لگا۔ ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، ان کی ایک بیٹی تھی۔ تو دارالامارہ اگر آپ دیکھیں گے، جو لوگ عراق زیارات پہ گئے ہیں، نہیں تو میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ کلپ بنے، ساری زیارات جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں اور لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ مجمع کو میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اگر آپ دیکھیں گے تو مسجد کوفہ ہے، دنیا کی افضل ترین جو 4 مساجد ہیں ان میں سے ایک مسجد کوفہ ہے۔ سب سے افضل مسجد الحرام، مسجد الحرام یعنی حرمت والی، احترام والی مسجد، جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں ہر رکعت کا نماز، ہر رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ دوسری مسجد مسجد النبی مدینے میں، جس میں ہر رکعت کا ثواب 10,000 رکعت کے برابر ہے۔ اور پھر بیت المقدس، مسجد بیت المقدس، اور چوتھی مسجد کوفہ، جہاں ایک ایک رکعت 1,000 رکعت کے برابر ہے۔ جو حضرت علی کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، اور 12ویں امام کا بھی وہی دارالخلافہ ہوگا۔ مولا علی نے جسے دارالخلافہ بنایا تھا کوفے کو، وہیں پہ امام مہدی بھی بنائیں گے۔ مجھے بتایا گیا کہ مشترک مجمع، بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے مدینے سے کیپٹل منتقل کیوں کیا کوفے، جبکہ رسول خدا نے مدینے کو کیپٹل بنایا تھا۔ لوگ ہیں نا میرے ساتھ؟ گرامی، ایک سوال اٹھایا جاتا ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ بھی جب رسول خدا نے مدینے کو کیپٹل بنایا تھا، دارالخلافہ بنایا تھا، تو مولا علی نے کیپٹل شفٹ کیوں کیا، مدینے سے کوفے کیوں گئے؟ اب جملے کو غور سے سنیے گا۔ رسول خدا مکے میں رہتے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی تھی، لیکن جب رسول خدا نے دیکھا اب جنگوں کی نوبت آنے والی ہے، تو مقدس مقامات پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، تو رسول اسلام نے فوراً کیپٹل منتقل کیا، اپنی جائے رہائش کو منتقل کیا۔ میں مکے میں نہیں لڑوں گا، اب اللہ حکم دینے والا ہے۔ پہلی جنگ جب بدر ہوئی تو آپ مدینے میں تھے، آپ نے مکے میں کبھی بھی جنگ نہیں لڑی۔ لوگ پتھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے نہیں اللہ کا حرم ہے، یہاں جنگ نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فوراً اپنا ہجرت کی اور مدینے آ گئے۔ اب کیونکہ رسول خدا کا حرم مدینے میں تھا اور وہ بھی مقدس جگہ بن گئی تھی، تو مولا نے کہا کہ اب میں کوئی جنگ مدینے میں نہیں لڑوں گا، یہ مقدس مقام ہے۔ مولا حسین نے بھی یہی کہا تھا، میں اپنے نانا کے حرم میں کوئی جنگ نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے نانا کے حرم کی حرمت کو بچاؤں گا۔ اور جب آپ گئے، حج کا سیزن تھا نا، حج کا موسم تھا، موسم حج تھا، جب جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مکے گئے تھے، تو آپ نے کہا میں یہاں پہ نہیں چاہوں گا کہ یزید میرا خون حرم خدا میں بہائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حرم کی حرمت پامال ہوگی اگر یزید یہاں فوجوں کے ساتھ چڑھائی کرے گا، اس لیے میں کربلا جاؤں گا۔ توجہ، مولا علی نے بھی مکے مدینے میں جنگ نہیں کی۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، مولا حسن نے بھی جنگ نہیں کی، مولا حسین نے بھی۔ اب پتہ چلا جو مخلص ہوتا ہے مقدس مقام پہ جنگ نہیں کرتا، اور جو مقدس مقامات پہ حملے کریں، اس کا مطلب ہے وہ نہ دین سے مخلص ہیں، نہ اللہ سے، نہ رسول اللہ سے۔ یزید نے 3 برس حکومت کی، 3 برسوں میں 3 اس نے بہت بڑے بڑے جرم کیے، ایک ہی جرم جہنم کے لیے کافی تھا۔ اس نے 3 برس حکومت کی ہے، 60 ہجری میں آیا اور 3.5 برس حکومت ہے۔ پہلے سال اس نے امام حسین کو شہید کیا، دوسرے سال واقعہ حرہ مدینے پہ حملہ کیا اور پورے رسول خدا کے شہر کو اس نے اپنی فوج پہ حلال کیا، واقعہ حرہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اور مسجد نبوی میں اس کی فوج نے گھوڑے باندھے، آپ کے ذہنوں میں ہے نا؟ تاریخ پڑھ لیجیے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ اور تیسرے برس اس نے خانہ کعبہ پہ عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، جو صحابی رسول تھے، اس کے بیٹے عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے مسجد الحرام پہ حملہ کیا۔ جب انہوں نے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے سارے دروازے باہر کے بند کر دیے، تو من جنیق سے اس کے جرنیل نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا۔ جب پردے چلے، جس نے بھی کعبے پہ حملہ کیا ہے وہ بہت ہی دردناک موت مرا، چاہے ابرہا کی فوج ہو یا یزید کا جرنیل ہو۔ جو کعبے پہ حملہ کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جب کعبے پہ حملہ ذلیل و خوار کرا دیتا ہے تو مولود کعبہ پہ حملہ
جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھئی میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا، میرا ساتھ دے دیجئے گا. تو عزیزان گرامی، جب جس نے بھی حملہ کیا ہے وہ بہت ذلیل و خوار ہوا ہے، اور جو دفاع کرنے والا ہے اللہ اسے عزت بخشتا ہے. تو اب عزیزان گرامی مسجد الکوفہ، اب یہ آگے جائیں گے نا جب عراق زیارات پہ انشاءاللہ، تو کوفہ، مسجد کوفہ مولا امیر علیہ السلام کا دارالخلافہ تھا. مولا وہیں پہ فیصلے کرتے تھے. یہ جو آپ فیصلے سنتے ہیں مولا علی کے، یہ مسجد کوفہ کے فیصلے ہیں. اور وہاں پہ آپ جائیں گے تو مرکز میں ایک مقام ہے، اسے کہتے ہیں مقام رسول خدا، جہاں پیغمبر جب معراج پہ جا رہے تھے تو کہا تھا کہ اے جبرائیل ذرا ایک مرتبہ رکو، مجھے کوفے میں اترنا، جہاں میرے بھائی علی کا بھی دارالخلافہ ہوگا اور میرے بیٹے مہدی کا بھی. اور آپ وہاں رک کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، ذہنوں میں ہے نا. وہیں پہ جائیں گے تو ایک کونے میں جب آپ خانہ کعبہ کے طرف پش کر کے کھڑے ہوں گے تو الٹی طرف کونے کے اندر ایک مقام بنا ہے جہاں پہ آج پانی کا سبیل لگائی گئی. پرانے زمانے میں کنواں تھا. اللہ نے قرآن میں بتایا وفارت تنور، جناب نوح کے لیے جب بارش شروع ہوئی زمین سے پانی ابلنے لگا اور سیلاب شروع ہوا، جہاں کشتی بنائی تھی وہ مسجد کوفہ ہی تھی جہاں جناب نوح نے کشتی بنائی تھی. لوگ ہیں نا میرے ساتھ؟ تو اس مسجد کے بہت زیادہ. تو اب اسی کے پیچھے 2 گھر نظر آئیں گے، ایک ہے دارالامارہ، دوسرا ہے بیت الشرف. دارالامارہ جہاں عبید اللہ ابن زیاد کا گورنر ہاؤس تھا، اور اس بیت الشرف جو جناب مولا کائنات کا گھر تھا. عزیزان گرامی، جب مولا امیر کوفہ آپ نے اپنا کیپٹل منتقل کیا تو لوگوں نے کہا مولا دارالامارہ موجود ہے، گورنر ہاؤس موجود ہے، محل ہے، اس کی ابھی بھی جائیں گے نا تو اتنی چوڑی چوڑی دیواریں ہیں، 2-3 فٹ سے زیادہ چوڑی دیوار ہے. تو کہا یا علی آپ کے لیے حاضر ہے. مولا نے ایک مرتبہ دارالامارہ کی عمارت کو دیکھا کہ مجھے اس سے ظلم کی بو آتی ہے. لوگ پہنچ رہے ہیں کہ مجھے اس دارالامارہ سے ظلم کی بو آتی ہے، میں اپنا گھر الگ بناؤں گا. مولا نے کچا مکان بنایا. دارالامارہ زمین میں دھس گیا، علی کا کچا مکان آج بھی باقی ہے. جس کی بنیادیں ظلم پہ ہو وہ نابود ہو جاتا ہے، جو عدالت پہ استوار ہو وہ عمارت قائم رہتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے بہت سے بھائی پیچھے کھڑے ہیں، اگر تھوڑا سا سلوات پڑھ کے زحمت کر کے آگے آ جائیں گے تو سب کے لیے جگہ بن جائے گی. میرے خیال میں اس طرف جگہ ہے، جو اگر آنا چاہے تو آ سکتے ہیں. سلوات پڑھ محمد والوں توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ماتم ہمارے سینوں پہ نہیں ہوتا، یزیدیت کے چہرے پہ ہوتا. تو میں جملوں کو پیش کروں گا. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نبی کی نواسی ہیں، جنہیں پیغمبر نے ہاتھوں میں لیا تھا. توجہ، جو کلمہ پڑھ کے ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھ لے وہ رضی اللہ بن جائے، اور جو پیغمبر کی آغوش میں پروان چڑھے ہوں. پتہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، جو صرف کلمہ پڑھ کے ایک مرتبہ دیکھے وہ صحابی کہلائے، رضی اللہ عنہ کہلائے. اور وہ نواسے جو پیغمبر کیا، وہ نواسی جو پیغمبر کی آغوش میں پروان چڑھی ہو، جنہیں پیغمبر نے بار بار پیار کر کے کہا ہو اے میری زینب. رسول خدا سفر میں تھے جب جناب زینب کی دنیا میں آمد ہوئی تو پیغمبر نے آ کے پوچھا یا علی میری نواسی کو میری آغوش میں دے دیجیے. اور پوچھا یا علی آپ نے نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ کبھی سبقت ہی نہیں لی. حسن کا نام آپ نے رکھا، حسین کا نام آپ نے رکھا، اس بچی کا نام بھی آپ رکھیں گے. تو سرور کائنات نے فرمایا پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا، جو میرا اللہ فیصلہ کرے گا وہی اس بچی کا نام ہوگا. جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوگا، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اس نے آپ کی نواسی کا نام زینب رکھا. تو جناب زینب کبریٰ سلام علیہ، میں نے کہا نا میں نے ایک علمی اور سخت موضوع لیا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ جب سنا نا کہ عبید اللہ ابن زیاد کہہ رہا کہ اللہ نے مار دیا آپ کے بھائی کو، تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتلوں پہ. جب اس نے بار بار روکا بی بی نہیں روکی. اب اس نے تنزیہ ایک اور جملہ کہا. آپ جانتے ہیں نا خدا نہ کرے اگر کسی گھر میں جنازہ پڑا ہو تو وہاں لوگ بےتاب ہو جاتے ہیں، بڑے کفریہ جملے کہہ دیتے ہیں، ہمارا ہی بیٹا کیوں مرنا تھا، میرے ہی باپ کو کیوں موت آئی، میرے ہی گھر کے اندر ایسا کیوں ہوا. آپ نے سنا ہے نا بہت سے لوگ بہت سخت جملے اللہ کے خلاف کہہ دیتے ہیں، کیوں؟ ان سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا. اور اگر خواتین کو دیکھیں وہ اور زیادہ بےتابی کرتی ہیں. اور اگر کسی گھرانے میں 18 لاشیں پڑے ہوئے ہوں اور جناب زینب کبریٰ حمد باری تالا بجا لا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو، میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں. میں جانتا ہوں جناب زینب کے میں جس جملے کو بھی پڑھوں گا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. جناب زینب کی عظمتوں کو سنا، اتنے مصائب دیکھ کے بھی بی بی نے ایک جملہ شکوے کا نہیں کہا. جب اس نے کہا کہ اللہ نے مارا آپ کے بھائیوں بیٹوں کو، بی بی نے کہا کہ خبردار اللہ کو کچھ نہ کہنا. اس نے جتنی عزت ہمیں دی
میرے بھائیوں کو مار کے بھی ذلیل ہے، میرا بھائی مر کے بھی باعزت ہے۔ بعض لوگ تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر بھی ذلت ہی انہیں کہ میں خلیفہ، میں گورنر ہوں۔ بی بی نے کہا تو گورنر ہو کے بھی ذلیل ہے، میرا بھائی اس کا سر نیزے پہ ہے، وہ وہاں پہ بھی باعزت ہے۔ تو حسین کی عزت کو دیکھ، جو نیزے پہ بھی قرآن پڑھائے، عیسائی پوچھیں یہ سر بول کیا رہا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ جناب زینب اب ایک مرتبہ اس نے ایک اور طنز کیا، سنیے گا جملوں کو، جو میرا موضوع ہے عزیزان گرامی۔ اس عبید اللہ ابن زیاد نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ نے جو آپ کے ساتھ کیا آپ کو کیسا لگا؟ کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ کہا کہ ہم اجڑ کے بھی باعزت ہیں، تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے مجھے قیدی بنایا اور ہم بازاروں میں آ گئے ہیں تو ہماری عزت کم ہو گئی؟ کہ ہماری عزت و آبرو اور بڑھ گئی۔ ہم نے ایک جملہ کہوں گا، اگر سارے مجمع کے اس جملے پہ توجہ ہوگی، خدا کی قسم یہ جملہ آج کی مجلس کا میری طرف سے تبرک ہوگا، بہت بڑا جملہ ہے، میری بڑی محنت ہے، میں جو پیش کروں اسے قبول کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ دولت کی قربانی دیتے ہیں، جملہ پہنچ رہا ہے؟ بہت سے لوگ اپنی دولت قربان کرتے ہیں، دولت قربان کرنا اتنا مشکل نہیں۔ بہت سے لوگ دولت سے بڑھ جاتے ہیں، جان قربان کر دیتے ہیں، شاید بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ دولت قربان کرنا مشکل نہیں، پھر بھی بہت سے لوگ دولت قربان نہیں کر پاتے۔ دین کے لیے جان قربان کرنا اور بھی مشکل، لیکن بہت سے لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ سب سے مشکل کام ہے اپنی عزت دین کی خاطر دینا۔ عزیزان گرامی، انسان کہے کہ میں بازاروں میں بھی چلا جاؤں، میں باعزت ہو کے قیدی بھی بنایا جاؤں، زندان میں بھی رکھا جاؤں، مجھے پرواہ نہیں، اگر اللہ کا دین میری وجہ سے بچ جائے تو میں اپنی آبرو دوں گا۔ جو اللہ کے دین کی خاطر آبرو دے، اللہ اسی کو آبرو دیتا ہے۔ میں زندان چلا جاؤں، میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ زندان چلا جاؤں۔ عزیزان گرامی، میں جملے کہہ گیا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ آل محمد صرف کر سکتے تھے، یہ کسی اور میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں کہ اتنی قربانیاں دین کو بچانے کے لیے دیں۔ اب جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور جب بی بی آئی نا اپنے بھائی کے لاشے پہ، تو بی بی نے بندے ہوئے ہاتھوں سے ایک مرتبہ کہا، پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہم اہل بیت کی اس قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ یعنی بی بی وہاں پہ بھی شکوہ نہیں کر رہی، اللہ سے لڑ نہیں رہی۔ عزیزان گرامی، اگر آج نام جناب زینب کبریٰ کا اتنا بلند ہے تو بی بی کی قربانیوں کی وجہ سے۔ میں جملے پیش کر رہا ہوں، جب یزید نے کہا تھا نا اللہ نے مار دیا تیرے بھائی کو، بیٹوں کو، اور اب تمہارا خاندان مٹ گیا، تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا تھا واللہ لا تمحو ذکرنا، اور یزید اللہ کی قسم ہم آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، مجمع کی توجہ ہو۔ بی بی نے فرمایا تھا واللہ، بی بی نے اللہ کی قسم کھا کے کہا۔ اب سارا مجمع 700 کرسی نشین تھے کہ یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے، نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا رہی ہے۔ بی بی نے کہا او یزید تو مٹ جائے گا، ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے مٹ تو گئے، یہ بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یہ خود قیدی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، حکومت یزید کی، سکہ یزید کا، تخت یزید کا، تاج یزید کا، فوج یزید کی، اور یہ قیدی ہے۔ تو بی بی یہ سمجھا رہی تھی یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ یزید کا سکہ ہوگا، نہ یزید کا تخت ہوگا، نہ یزید کا تاج ہوگا، نہ یزید کی فوج ہوگی، نہ اس کی قبر کا نشان ہوگا۔ پورے شہر میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدی، میرا حرم ہوگا، میرے بھائی کا نام ہوگا، عباس کا پرچم ہوگا، یزید کا نام و نشان نہیں ہوگا، بھی پنجہ بند نہیں ہوگا، ہمیشہ ہاتھ کھلا۔ بھئی بازو قلم ہوئے تھے اس لیے پنجہ، لیکن ہاتھ کھلا۔ کیوں؟ اگر آج بھی کوئی بیعت حسینی کے لیے آنا چاہتا ہے، کھلا ہاتھ دعوت دے رہا ہے، آ جاؤ، حسینی بننے کا موقع باقی ہے۔ یہ عظمت ہے آل محمد علیہ السلام۔ حضرت کرام حسینیت ہمیشہ سے فتح یاب تھی، فتح یاب ہے، فتح یاب رہے گی قیامت تک۔ جو اللہ نے مقام جناب سید الشہداء کو، رسول اپنے حبیب کے نواسے کو دیا ہے، یہ عظمت ہے۔ عزیزان گرامی، جب جناب زینب خطبہ دینی تھی نا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، تو سارا مجمع ایک مرتبہ رونے لگا۔ بی بی نے کہا کوفے والو،
تمہاری مثال اس بوڑھی خاتون کی طرح سے ہے جو سارا دن کپڑا بنتی رہتی ہے، رات کو کھول دیتی ہے. کہا تم نے میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا، میرے بھائیوں کا ساتھ نہیں دیا. یاد رکھنا جو میرے بابا اور بھائیوں کو چھوڑ دے وہ ذلت و خواری کا نشان بنے گا. اور عصمت صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی. 6000 افراد کو گرفتار کیا تھا عبید اللہ بن زیاد. کتنے؟ جن کے متعلق خدشہ تھا کہ یہ سب کے سب کربلا چلے جائیں. پھر لوگ پوچھتے ہیں جنہوں نے بلایا تھا وہ تھے کہاں؟ وہ زندان میں تھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی جتنا چھپا کے کوفے مت آنے دینا. تو بی بی نے کہا تھا کہ جتنے افراد ہمارے ساتھ تھے وہ ساتھ، اور جو نہیں ہیں وہ کس منہ سے میرے نانا کے سامنے جائیں گے. اور تم نے آل محمد علیہ السلام کے مقابلے میں قیام کیا. یاد رکھنا ذلت و خواری تمہارا مقدر بن جائے گی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ عفیف، میں نے شروع میں کہا تھا، ذہنوں میں ہیں، جن کی دونوں آنکھیں 2 جنگوں میں مولا کی. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جہاں تک آپ سنیں گے. اور آپ کی نواسی کا آج کوئی نہیں ہے. پڑھوں گا بھی تفصیل سے. حضرت عبداللہ عفیف گھر آ گئے. جب گھر آئے نا تو عبید اللہ بن زیاد نے اشارہ کیا کہ ان کو گھر جا کے قتل کر دو. کچھ افراد ان کے گھر چلے جائیں، انہیں جان سے مارے. وہ نابینا تھے تو انہوں نے جب گھر پہنچے نا تو ان کی بیٹی نے کہا بابا آج پہلی مرتبہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوتی. بابا بالا خانے پہ چاروں طرف فوجی ہے، سپاہی ہیں عبید اللہ بن زیاد کے، جو آپ کے قتل کے لیے آئے. تو جناب عبداللہ عفیف نے بس ایک جملہ کہا، بیٹی تم میرا بیٹا نہیں ہو، میری آنکھیں بن جاؤ. مجھے تلوار دے دو، میرے بازوؤں میں ابھی بھی دم ہے. مجھے علی نے دعا دی تھی، بیٹی بس بتاتی رہنا آ کہاں سے رہے ہیں، میں تلوار چلاؤں گا. نابینا آنکھوں سے انہوں نے تلوار کھینچی. جب سے کہا بابا آپ کے دائیں طرف سے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ تلوار چلا کے سر اتار دیتے. کئی افراد کو مارا. پھر ایک آدمی نے آواز دی اکیلے اکیلے حملہ مت کرو. اس کی بیٹی بتا دیتی ہے 4 افراد حملہ کرو. جب ایک مرتبہ ان کے سینے میں کسی نے برچھی ماری تو جناب عبداللہ حفیظ نے کہا بیٹی اپنی آبرو کا خیال رکھنا. کہا بابا حسین ابن علی پہ سب قربان. میں نے تو بی بی کے مصائب ہی نہیں پڑھے، میں نے مولا کے مصائب ہی نہیں پڑھے، چاہنے والوں کے کتنے مصائب ہیں. قربانیاں دینا آسان نہیں ہے. حضرت عبداللہ عفیف زوجہ رسول ہیں، فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر حسین کی کبھی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی لبوں کو، کبھی گلے کو، کبھی سینے کو. مرحوم آقا شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، کب پیشانی کو اتنا کیوں چومتے تھے؟ کہ یہاں ایک پتھر نے لگنا. ایک ملعون نے پتھر مارا تھا نا مولا حسین کی پیشانی پہ کربلا میں، ایک فوارہ سے نکلا تھا خون کا. کہا لبوں کو جو 3 یا 4 مہینے 6 مہینے کے مولا حسین سے جناب ام سلمہ کہتی ہیں پیغمبر بہت زور زور سے سینے لگاتے تھے، لبوں کو چومتے، بہت پیار کرتے، بہت روتے، گریہ کرتے. تو پوچھا لبوں کو کیوں چومتے تھے؟ کہا یہاں چھڑی نے آنا تھا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. 2 ملعونوں نے لبوں پہ چھڑی رکھی تھی، ایک یزید ملعون نے، ایک عبید اللہ بن زیاد ملعون نے. ایک صحابی رسول کھڑے تھے، انہوں نے کہا تھا یزید یہ چھڑی ہٹا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے پیغمبر کو حسین کے بیسے کو تو دیکھا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے چند جملے پڑھوں گا، اگر برداشت کر سکیں، جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے مدینے. 6 مہینے کے مولا حسین ہیں. راوی کون ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین. فرماتی تیسرا مقام گلے کو بہت چومتے تھے. یا رسول اللہ آپ گلے کو کیوں اتنا چومتے ہیں؟ تو پیغمبر فرمائیں کہ یہاں شمر کے خنجر میں چل رہا ہے. بس میں زیادہ وقت نہیں، میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا. پوچھا جناب ام سلمہ سے سینے کو کیوں چومتے تھے؟ پیغمبر سینے کو چھیٹے سے مولا حسین کے بار بار سینے کو چومتے رہتے. تو کوئی پوچھے سینے کو اتنا کیوں یہاں گھوڑے کی تاپا لے آنا ہے. ام سلمہ میرا نواسا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، جب آپ روتے ہو تو کوئی
अजरकुम अल्लाह। बस भाई मुझे बताया गया है कि 2 ज़ियारत बरामद होंगी। मेरे भाई ने कहा मैंने इस सहन का भी नाम रखा बीबी का लेहड़ा। आप एक ऐसी जगह में थे जो बीबी से मंसूब है। जनाब ज़ैनब कुबरा जब मदीने वापस आए तो रिवायत के अल्फाज है, बीबी ने फरमाया सैयद सज्जाद बेटा मैं पहले घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने नाना के रोज़े पे जाऊंगी, मैं पहले नाना को पुरसा दूंगी। एक मरतबा मौला सज्जाद ने कहा बशीर ऐसा ना हो कि कोई हमें इस हालत में देखे देख के मर जाए, जाओ जाके मिंबर रसूल से ऐलान कर दो हुसैन इब्न अली की शहादत हो गई। बशीर मिंबर पे आया, बुलंद आवाज से कहा अला या अहला यथरिब ला मुकाम लकुम बिहा कुतिल हुसैन बिकरबला। रिवायत के अल्फाज हैं, तारीख में लिखा शिया सुन्नी उलमा ने सारे मदीने वाले रोज़ा रसूल पे मस्जिद नबवी में जमा हो गए। हुसैन मारे गए, नबी के नवासे को किसने मारा कर? मुसलमानों ने मार दिया। जब जमा हुए ना, एक मरतबा जनाब ज़ैनब तशरीफ लाई। बीबी उस वक्त बुरक़े में थी। बीबी ने दोनों हाथ रोज़ा रसूल के दरवाजे पे रखे और बुलंद आवाज से फरमाया या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन, नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूँ। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शम्र ने खंजर चलाया। नाना मैंने रो रो के कहा ये तुम्हारे नबी का नवासा है। मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला। मेरे बहुत से भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जानते हैं अल्फाज क्या है? अल्फाज ये है अल्फाज ये है मक्तल में, तारीख में और रिवायत में मदीने वाले इतनी बुलंद आवाज से रो रहे थे कि जनाब ज़ैनब की आवाज नहीं आ रही थी। मदीने वाले धाड़े मार मार के रो रहे थे, हाय नबी के नवासे का गला काट दिया। जब सब मदीने वाले रो रहे थे ना तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब खामोश हो गई क्योंकि बीबी की आवाज दब गई थी। वहां लाउडस्पीकर तो था नहीं। जब सब रोते रोते थक गए, हाथ जोड़ के कह रहा मिलकर देखिएगा, आखिरी जुमला है, जब सब रोते रोते थक गए तो बीबी ने फरमाया नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता मैं अपनी कलाइयों से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के तीर दिखाती, नाना आपकी उम्मत में मुझे तालियां दे मारे, नाना मैं जब भी रोती थी